ویلکم بیک جاگو دنیا. ناظرین میں کہتی ہوں نا میں کوشش کرتی ہوں ہمیشہ اس صوفے پہ آپ کو ایسے کسی انسان سے ملاؤں جسے فخر سے آپ کا سن بلند ہو جائے. مل کے جان شیر خان صاحب ہمارے نیشنل ہیرو, بہت 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 فخر محسوس ہو رہا ہے آج کہ آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مطلب آپ ایک بہت بڑا نام تھے ہم سب کی زندگی میں, اور آج ہیئر یو آر ان دا پرسن. ورلڈ اوپن 8 سال انہوں نے جیتا اور 99 پروفیشنل ٹائٹلز اینڈ نمبر 1 فار اوور 6 ایئرز. اس کے بعد فرینچ اوپن, یو ایس اوپن, مطلب یو کے اوپن, ایوری اوپن, اینڈ یہ اور یو ون دا ورلڈ اوپن 8 ٹائمز. جی بالکل, 8 مرتبہ ورلڈ اوپن جیتے ہیں. مائی گاڈ. اور یہ اس کے بعد اور یہ میں پڑھ رہی تھی کہ آپ بھی اور جہانگیر خان صاحب بھی دونوں, آپ تو یو فرام نواکیل نیا پشاور, اور یہ جہانگیر خان صاحب کہاں سے تھے؟ یہ بھی ہماری گاؤں سے تھے, نواکیل سے تھے. تو دیکھیے فرام دس اسمال ولیج نیئر پشاور دو ایسے لیجنڈز نکلے جنہوں نے پوری دنیا میں اسکواش کی دنیا بالکل ہلا کے رکھ دی. اور آج تک آپ لوگوں کے نام ایسے بڑے لیجنڈز ہیں آپ کہ لوگوں کے منہ پہ اسکواش کی دنیا میں. مجھے بتائیے کہ آپ 12 سال کے تھے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کو احساس ہوا کہ آپ کو بالکل محبت تھی اس وقت اسکواش سے. تو کیا اسکواش میں آپ آئے کیسے؟ اصل بیسیکلی کھیلنا شروع کیسے کیا؟ اسکواش جو تھی وہ میری فیملی گیم تھی. میرے بڑے بھائی محب اللہ خان وہ اسکواش کے چیمپئن رہے, اور اس کو دیکھ کر مجھے اسکواش کا شوق بڑھا. اور جب میں چھوٹا تھا تو ان کو دیکھتا تھا تو مجھے بھی یہی شوق تھا, میری بھی یہ وش تھی کہ میں بھی اپنے بھائی کی طرح اپنا. آپ کے دونوں بھائی اسکواش کھیلتے ہیں؟ دونوں بھائی اسکواش کھیلتے تھے, اور ارلی 76 اور 77 میں وہ چیمپئن تھے. تو ان کو دیکھ کر مجھے شوق بڑھا, اور میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی ان کی طرح جو ہے نا ملک کا نام روشن کروں. لیکن مجھے فیملی کی طرف سے اسکواش کھیلنے کی اجازت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں اگر آپ نے دیکھے ہو میرے میچ تو میں بڑا دبلا پتلا ہوتا تھا. بالکل. تو میری ابھی بھی آپ ماشاءاللہ بڑے سمارٹ ہیں. خیر ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اگر ابھی دیکھا جائے تو میں کافی موٹا ہوں. اس ٹائم تو میں بہت دبلا پتلا تھا, اور میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اسکواش نہیں کھیل سکو گے. اس لیے بیسیکلی اسکواش بڑی سخت گیم, اس لیے کہ میرے آلریڈی 2 بھائی کھیلتے تھے. تو انہوں نے کہا آپ نہیں کھیلو گے, اس لیے کہ نہ گرمی دیکھی جاتی ہے نہ ٹھنڈ دیکھی جاتی ہے, اس میں دن رات یہ کھیلتے ہیں, اور ملک سے تقریباً 8 اور 9 مہینے ملک سے باہر ہوتے ہیں, ٹورنامنٹس کھیلتے ہیں, تو آپ اس کو نہیں کھیل سکو گے, آپ اسٹڈی کریں, آپ پڑھیں. لیکن پتہ نہیں مجھے اسکواش سے اتنا لگاؤ تھا کہ آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں, اور اسی لگاؤ نے جو ہے نا مجھے ورلڈ چیمپئن بنایا. اور نو ڈاؤٹ کہ میں نے محنت بڑی کی. ہانگ کانگ اوپن سپٹمبر 1987 میں آپ نے سیمی فائنل میں جہانگیر خان کو ہرایا, اس کے بعد آپ نے یو بیٹ ہم 3-0. دیٹ ہسٹورک ون واز اے اسٹارٹ of an 8 match domination. 8 میچ آپ نے جیتے over the formerly unbeatable جہانگیر خان. کوئی اس سے پہلے جہانگیر خان صاحب کو نہیں ہرا سکا تھا. In Birmingham in September, Jamshed beat Jahangir in the semi-final of the World Open and went on to become the world champion. اور آپ آخری بار ورلڈ اوپن 1993 آپ نے کھیلا اور آپ جیتے 3-1. 37 ٹائمز آپ نے ان کے ساتھ کھیلا, جس میں سے 19 بار آپ جیتے ہیں اور وہ 18 بار جیتے ہیں. مائی گاڈ. وہ مطلب یہ اس کے بارے میں بتائیے ذرا, وہ کیسا ہوتا تھا اصل میں پہلی بار جب آپ جیتے ورلڈ چیمپئن سے, تو آپ کو کیسا لگا؟ پہلی مرتبہ میں نے جہانگیر کو جیتا ہانگ کانگ میں 87 میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گیم جیتنا جو تھی نا وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. اور پچھلے 5-6 سال تک وہ مطلب ہر کسی کو جیت رہا تھا, اور اس سے گیم جیتنا بڑا مشکل تھا. اور سڈنلی جب اس کو میں نے ہانگ کانگ میں ہرایا فرسٹ مرتبہ, تو لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. لوگوں نے کہا یہ ایک تکا لگ گیا. اور اس کے بعد میں فائنل میں کرس ڈیڈمار کو جیتا. نیکسٹ ڈے میں نے فلائنگ کیا, میں آیا کراچی پاکستان اوپن کے لیے. بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم اگر آپ کی جیت کو لک سمجھیں تو میں نے کہا جی لک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں 3 لو جیتا ہوں, اور آپ کو چاہیے کہ مجھے آپ کانفیڈنس دلائیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں لک, اس لیے کہ بجائے ایک پاکستانی کھیل رہے تو 2 پاکستانی کھیلیں گے تو یہ ملک کے لیے ایک فخر کی بات ہوگی. اور اس کے بعد میں پاکستان اوپن جیتا ادھر ہی نیکسٹ ویک. ہانگ کانگ کے فوراً بعد پاکستان اوپن جیتا. پھر لوگوں نے کہا نہیں بات کوئی سیریس ہی ہے. اس کے فوراً بعد پھر 2 دن بعد میں لندن چلا گیا, لندن میں ورلڈ اوپن کھیلا. تو آپ ڈرے گھبرائے جو پہلی بار جہانگیر خان کے خلاف آپ کھیل رہے تھے, تو ذرا لگا کہ او مائی گاڈ؟ ظاہر بات ہے اتنے بڑے پلیئر سے جب آپ کھیلتے ہو, لیکن
ایک ہوتا ہے انسان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے. میں نے جب اس سے کھیلا نو ڈاؤٹ کہ میرے دل میں اس کے لیے ایک بڑی آنر تھی کہ جی ایک بہت بڑے چیمپئن سے کھیل رہا ہوں. لیکن یہ تھا کہ میں نروس نہیں تھا کہ میں جہانگیر سے کھیل رہا ہوں اور اس کو جیت سکتا ہوں یا نہیں. ہاں یہ ہے کہ میں نے اپنے کوچ کو کہا تھا، میں سرکٹ ہوتا ہے ملیشیا شروع ہوتا ہے، ہانگ کانگ آخری ٹورنامنٹ ہوتا ہے، تو میں ملیشیا سنگاپور جیتا تو پھر میرا ہانگ کانگ میری فلائٹ تھی، تو میرے کوچ نے مجھے کہا کہ آپ نے سیمی فائنل جہانگیر سے کھیلنا ہے. میں نے کہا یار ایسے سیمی فائنل میں ہار کے نا تو فلائٹ پکڑ کے واپس پاکستان آؤں گا. اس نے مجھے کہا ایسے مت بولیں، آپ کوشش کریں، آپ یہ مت بولیں کہ میں سیمی فائنل ہاروں گا. اور سڈنلی میں سیمی فائنل جیت گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے تو بہت بڑا دن تھا کہ میں جیتا، وہ ٹورنامنٹ جیتا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ میرا جاری رہا ماشاءاللہ سے. اور لکھا ہوا ہے کہ ہی کمبائن اسٹیلتھ اینڈ اگریشن ٹو نیئر پرفیکشن، یعنی کہ اسٹیلتھ وہ جو ایک سرپرائز مووز ہوتی ہیں اور اگریشن، دونوں چیزیں آپ میں جو تھیں اٹ واز دے ور آئی مین پرفیکٹ. تو وہ کیا وہ آپ کی کوچنگ سے آئیں، وہ کس طرح آئیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری ریچ جو تھی نا یہ گاڈ گفٹڈ تھی. کچھ پلیئروں میں ہوتی ہے ریچ، یہ ہوتی ہے کہ جب پلیئر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کورٹ میں بھاگتا نہیں ہے، صرف ریچ پہ بال ایک قدم اٹھا کر بال اٹھاتا ہے. بعض پلیئر جو ہوتے ہیں وہ کورٹ میں بھاگتے ہیں. میرے انرجی بہت کم استعمال ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کورٹ میں ایسے لگتا تھا جیسے میں کورٹ میں واک کر رہا ہوں. اب جان شیر خان صاحب کیا کر رہے ہیں اور ان کا جو کیا اوپینین ہے آج کل کے سپورٹس کے بارے میں اور اسکواش کے بارے میں، یہ سب باتیں کریں گے اور آپسی باتیں کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد.